صدقہ دل جانے دو ہے نور محمد کی سب روشنی دنیا میں أشهد أن محمد رسول الله يا للفلاح يا للفلاح عزت ادب و تکریم کے لائق جناب حضرت علامہ حق نواز شیرازی صاحب سٹیج پہ تشریف فرما ہیں. سٹیج پہ تشریف فرما جناب محترم صدیر بزمی صاحب، جناب حضرت علامہ قاری محمد نعیم سلطانی صاحب. آج کی اس خوبصورت محفل میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے والے خطیب جامعہ مسجد حاضہ جناب حضرت علامہ حافظ محمد اشتیاق سلطانی صاحب، اس خوبصورت محفل کی انتظامیہ کمیٹی، شرکائے محفل، آپ سبھی احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ عظیم الشان روحانی عرفانی وجدانی محفل جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنون ہے، اس میں ہم سبھی حضرات موجود ہیں. دوستان گرامی قدر، آقا علیہ السلام کی محفل صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کا انعقاد بعد میں ہوتا ہے اور یہ قبول پہلے ہوتی ہے. ہم خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ جو اللہ کے حضور جو محفل قبول ہی قبول ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس محفل کے اندر بیٹھ کر اس کی برکات کو سمیٹنے میں کون کون کامیاب ہوتا ہے. محمد صاحب، آپ کا ایک خوبصورت کردار اور آج کی آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ کہ آج ہمارے سامنے ایک جید عالم دین جناب علامہ حق نواز شیرازی صاحب آپ کی صورت میں، اور نوجوانوں کے اندر جو ایک حدت اور بلبلہ ہے، یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور بات اگر ہم اس کی تہ تک پہنچیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک مرد کامل کی نگاہ آپ پہ تھی، اور پھر آپ کا جس کے ساتھ آپ کا کردار رہا، پھر اس کا معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں بلکہ دوسروں کو مستفید کرنے میں بھی اس کا کردار رہا، جس کا تعلق آپ منشی صاحب کے ساتھ رہا. دوستان گرامی قدر، کہتے ہیں میں ایک بات کہنے کے بعد میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کسی نے کہا تھا کہ کسے وچھڑے نو ملایا ہی تے 10 ہاں، کسے روندے نو اسایا ہی تے 10 ہاں، کسے ڈگے نو اٹھایا ہی تے 10 ہاں، کسے دا پھٹ نہیں ہو سیتا تے کچھ نہیں ہو کیتا، اے میں رولے ہی تصویر نہ پیتا کچھ نہیں ہو کیتا. اس دنیا کے اندر اگر انسان اپنی ذات تک محدود ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس نے کچھ نہیں کیا اگر اس نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کچھ نہیں کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کی کنٹریبیوشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام احباب جو آپ دامے درمے قدمے سخنے اس محفل میں حاضر ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صغیر صاحب کا میں شکر گزار ہوں جن کی وسادت سے آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سبھی کی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. دوستان گرامی قدر، میں بلا تاخیر
اب تلاوت کلام الہی کی جانب چلوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ بھرپور محبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دل کو کشکول بنا کے، نظریں گنبد خضرا پہ جما کے، پوری یکسوئی کے ساتھ ایک مرتبہ بارگاہ سید الکونین میں درود و سلام پڑھیں، اور یہ یاد رکھیں اس عظیم ہستی کے دربار میں ہم اپنی حاضری پیش کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ پہ 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا کہ جس طرح انبیاء اور اولیاء کی روح قبض کی جاتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پہ جو شخص 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا میں اس وقت تک بارگاہ خداوندی میں پڑا رہوں گا جب تک اس شخص کی پوری محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ ایک قطع آپ کی سماعتوں کی نظر اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ تلاوت کلام الہی کے لیے میں درخواست کروں گا۔ شاعر نے لکھا کہ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی، رنگ اپنا دکھایا گلی گلی، مجھے تو نے پھرایا گلی گلی۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہیں گے سبحان اللہ۔ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی، مجھے تو نے پھرایا گلی گلی، آقا تیرے نام کے توسل سے بڑا نام کمایا گلی گلی، تیرے نام کے توسل سے بڑا نام کمایا گلی گلی۔ اور کہتے ہیں آسمان کو ٹوٹ کر زمین پہ گرنے نہیں دیتا، زمین و آسمان کے درمیان ایک نام ایسا ہے اور وہ نام ہے نام محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم النبیین۔ میں نعرہ لگاتا ہوں محبت کے ساتھ، آپ نعرے کا جواب دیں تاکہ اس خوبصورت محفل کے ہم آغاز کی جانب چلتے ہیں پوری محبت اور جذبے کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ تکبیر۔ ارے وحی اول ہے، وحی آخر ہے، اس کا جو منکر ہے وحی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، کرے کون تعریف بیاں تیری، تو تعریف والا تے تعریف تیری، اس ساری مخلوق تعریف اللہ تعریف کی کرے تعریف تیری، جن و بشر بھی ہیں تعریف تیری، عرش و فرش تمام تعریف تیری، اور سرور 18,000 جو جون آیا اور ساری دی ساری تعریف تیری۔ نعرہ تکبیر، ان بٹھیو جیتی تانتی لانو تے بن ملیو جیتی یاری، بن ظلفو جیتا تو جگ کہتی تے بن نینا مست ہماری، بن ہجرو جیتی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آسم ہوتی ہمن کی آنکھیں اور میری ہمن ہوتے کس کاری۔ نعرہ تکبیر، امیر خسرو نے کہا تھا کہ میرے مالک اس دنیا میں بھی تجھے دیکھا نہیں ہے مگر تیرے نام سے اتنا عشق کرتے ہیں کہ لوگ زمین پہ ڈر گئے مگر ان کی زبان پہ اللہ اللہ جاری رہا، لوگ سولی پہ چڑھ گئے مگر ان کی زبان پہ اللہ اللہ جاری رہا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ بن دیکھے اگر دنیا تیرے نام سے اتنا عشق کرتی ہے تو کل بروز قیامت جب دیدار کریں گے تو کیا عالم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں۔ حاضرین، اس خوبصورت محفل کے باقاعدہ آغاز اور اللہ رب العزت کی ببرکت کلام کی تلاوت کے لیے کہتے ہیں کہ حیران ملے گا نہ پریشان ملے گا جس کو بھی میرے سرکار کا فضا ملے گا، اور کہتے تھے رسل کہ وہ آئے گا مکے میں ایک دن
उस आखिरी सरदार को कुरान मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ो तो रोया करो। आपने फरमाया कि अगर रोना न आए तो रोने की कोशिश किया करो। पूरी तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। कारिल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, ज़िशानुल कुर्रा जनाबे अल्लामा कारी मोहम्मद ज़मीर साहिब, आपसे मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ, आप तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम इलाही से आज की इस खूबसूरत अजीम शान बज़्म ज़िक्र ताहा इसका बाकायदा आगाज फरमाएं। जनाबे कारी मोहम्मद ज़मीर साहिब तिलावत कलाम इलाही के लिए मैं आप अहबाब से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा आप आगे तशरीफ ले आएँ। इंतज़ामिया का योगम है अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा अवहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा अवहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين।
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
فادع إلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ماشاءاللہ عظیم آپ نے سماعت کیا جناب قاری محمد ضمیر صاحب انتہائی سوز اور گداز کے اندر ڈوب کر تلاوت کلام الہی کی شرف حاصل کرتے ہوئے ہمارے سماعتوں کے زنگ کو اتار رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس پاک کلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین اسی دوران جناب حضرت علامہ امین صاحب آپ اور آپ کے ہمراہ تشریف لانے والے آپ کے رفقا کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس خوبصورت محفل میں تشریف فرما ہوئے جناب علامہ حافظ محمد یاسر سلطانی صاحب، جناب علامہ حافظ محمد لیاقت صاحب، باقی تمام احباب جو اس خوبصورت محفل کا حصہ ہیں، تمام احباب کو خوش آمدید. دوستان گرامی قدر آپ نے سماعت کیا قاری محمد ضمیر صاحب کو خوبصورت انداز میں وہ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. آئیے ذکر چھیڑتے ہیں. پھر اس آقا و مولا کا ذکر ہوتا ہے جس کا آسمانوں میں، زمینوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں ثنا کو جس کا قرآن ہے اور ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پہ میرا ایمان ہے اور وہی ہے میرے ایمان میں. کسی نے کہا تھا کہ جب بھی مدینے کی بات ہوتی ہے ارے وجد میں کائنات ہوتی ہے، حسن ہوتا نہیں حسینوں میں، میرے آقا کے رخ کی زکات ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دن نکل آیا ارے جب بھی مدینے میں رات ہوتی ہے. اس مدینے شریف کا ذکر ہر کسی نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ کیا ہے، مگر جب بھی مدینے کا ذکر ہوتا ہے اس شاعر کے جسم کے اندر خون کی حرارت تیز ہونے لگتی ہے. اور دوستان گرامی قدر بیدم شاہ وارسی آپ کے صاحبزادے ایاز وارسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. آپ نے لکھا کہ لاکھ جرم ہوں مگر سیاکار نہیں، ارے پہنچ گیا جو مدینے وہ گناہگار نہیں. لاکھ جرم ہوں مگر سیاکار نہیں، ارے پہنچ گیا جو مدینے وہ گناہگار نہیں. کہ آقا علیہ السلام کی گلی کا جو کانٹا میرے پاؤں میں چپا ہے کہیں وہ پاؤں سے نکل نہ جائے. ارے ہر ایک ذرہ خاک مدینہ یہ کہتا ہے اس پیار سے بڑھ کے کوئی پیار نہیں. اور پھر امام مالک آپ نے فرمایا کہ باروز قیامت اگر اللہ رب العزت کی ذات سے مجھ سے پوچھا کہ اے مالک میرے لیے کیا لائے ہو، عرض کر دوں گا کہ اے خدائے وقت اللہ شریف تیرے شایان شان تو کچھ نہیں، ہاں مگر مدینے کی گلی کے کانٹے کا ایک داغ اپنے پاؤں میں لے کے آیا ہوں. ہر ایک ذرہ خاک مدینہ یہ کہتا ہے اس پیار سے بڑھ کے کوئی پیار نہیں. اور رسول راکب دوش رسول یکتا ہے، سواری ایسی نہیں، شاہ سوار ایسا نہیں. اور مدینہ تاج سر خود کا نگینہ ہے. ارے زمین پہ عرش کی
تصویر ہے میزار نہیں، زمین پہ عرش کی تصویر ہے میزار نہیں۔ نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ رسالت۔ جو نبی کے نام کا نعرہ بلند کرتا ہے اس کی عزت اور عظمت کو خود خدا بلند کرتا ہے۔ نعرہ رسالت۔ ہر ایک ذرہ خاک مدینہ یہ کہتا ہے اس پیار سے بڑھ کے کوئی پیار نہیں، اور مدینہ تاج سر خود کا نگینہ ہے، زمین پہ عرش کی تصویر ہے میزار نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ مدینہ مدینہ، اے میرے دل دے نوری نگینے دے وچے، اے دل آزمائی مدینے دے وچے، جے کر فتوہ بھی لانا ہے تے لا دے تو مفتی، اور مدینہ کے سنیاں دے سینے دے وچے۔ نعرہ رسالت، ہاتھوں کو لہراتے ہوئے نعرہ رسالت۔ در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان است، سے سادگی ہست کے بسمل تو جہان است۔ ہاتھ میں تیر ہے نہ کندھے پہ کمان ہے، سادگی کا یہ عالم ہے، مگر آپ کی ادا پہ دانو عالم قربان ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ مصر کی جامع مسجد کے ساتھ جو حوض ہے اس سے پانی نکال کے مصر کے بازار کے کتوں کو پلاؤ۔ وہ خادم آ گیا، اس نے جب یہ کام شروع کیا تو ایک شخص جو بڑے علم اور فضل اور جسے کہتے ہیں نا زہد و تقوی، اس کا امام پہنے ہوئے آیا۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے غلام نے کہا کہ میں مصر کے بازار کے کتوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ مسجد میں نمازیوں کے وضو کے لیے پانی، اور تم کتوں کو پلا رہے ہو؟ جب اس طرح کی تضحیق اس شخص نے کی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا غلام کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ سن، آج سے 40 برس پہلے اسی مسجد کے اسی حوض کے ساتھ جو تو نے گناہ کیا تھا، اللہ کی ذات نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ کہتے ہیں اس شخص کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کے غلام نے کہا کہ اسی عبد القادر جیلانی نے جس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ آپ کا معنی ہے، پوری محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں۔ میں نعت کے لیے درخواست کروں گا، نعرہ غوثیہ۔ آج شراب غسل اعظم گلشن و گلزار مست، شاخ مست و برگ مست و میوہ و خار مست، آسوئے بغداد تو در و دیوار مست، شہر مست و کوچہ مست و خانہ و گلزار مست، در لباس شاہی جیلانی بنی مستی تمام، جمع مست و خرقہ مست و جبہ و دستار مست، ارے کل جخاں مست، جخاں کا نظام مست، دن مست، رات مست، صبح مست، شام مست، دل مست، شیشہ مست، سبو مست، جان مست، اور تیری چشم مست سے اور خاص و عام مست۔ نعرہ غوثیہ۔ آج قسیم روح امبر تی شاہ دستگیر، عطر مست ہو، خوشبو مست ہو، نافع و تاتار مست، پوری محبت کے ساتھ نعرہ۔ اور اسی کے ساتھ صدیر بزمی آپ کے سامنے، آپ صاحب سے میں گزارش کروں گا مائک پہ تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ غوثیہ۔ جناب محترم صدیر بزمی صاحب، آپ سے میری گزارش ہے آپ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الکونین میں اپنے منفرد انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ سٹیج پر جلوہ فرمائیں انتہائی عزت و تکریم کے لائق کثیر تعداد میں علماء یزید شام، حفاظ کرام، بزم پاک کے صدر، عاشق رسول برادر اکبر علامہ الحافظ القاری حق نواز شرازی صاحب، نقیب محفل شہنشاہ نقابت اور عظیم شخصیت محترم پروفیسر شفیق احمد کلماروی صاحب، میں اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر ینگ میلاد کمیٹی سیٹ پر تمام ایک ایک فرد کو مبارکباد اور خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ انتہائی مشکور ہوں مسجد حاضہ کے امام و خطیب عالم بعمل عاشق رسول علامہ مولانا
الحافظ القاری اشتیاق سلطانی صاحب مدظ العالی اور جملہ جتنے بھی میلاد کمیٹی ہے، تمام ایک ایک فرد کو دل کی امی گہرائیوں سے مبارکباد اور خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ دور دراز سے جتنے بھی احباب اس محفل کی زینت کو دوبالا فرمانے کے لیے تشریف لائے، میں تمامی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام کانا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور اللہ کے فضل سے آپ حضور کے نام کی خاطر یہاں آ چکے ہیں اور اپنی حاضری بھی یہاں یقینی بنانی ہے تاکہ آپ کی بھی حاضری بارگاہ الہی میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں لگ سکے۔ محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، اتنے ٹھنڈے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کے آپ یہاں آ چکے ہیں، اب کنجوسی نہیں کرنی، ہاتھوں کو چادروں سے باہر نکال کے پڑھیے نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستان گرامی قدر، آج کی اس خوبصورت عظیم الشان محفل میں بیتھلا سے حافظ محمد سلیمان صاحب آپ کی قیادت میں ایک عظیم الشان عشاق رسول کا قافلہ شریک ہو رہا ہے، بھرپور محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، سرکار کی آمد، محوا کی آمد، ملجا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عرشی کی آمد، فرشی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا مرحبا۔ جناب حافظ محمد سلیمان صاحب اور آپ کے ہمراہ تشریف فرما ہونے والے تمام احباب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آواز بلند پڑھیے صلی اللہ۔ سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا۔ بار بار نہیں کہوں گا، ان جن کا یہ عقیدہ ہوا جملے پر غور کرنا ہے اور محبت سے کہنا ہے، ایسے نہیں، محبت سے فرمائے نا سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا، سکھ چین ملے گا، تو مدینے سے ملے گا۔ سکھ چین ملے گا، تو مدینے سے ملے گا۔ اور سرکار تو عالم کے گلی کوچو کے کنگے، جس کو بھی اٹھا وہ نگینے سے ملے گا، جس کو بھی اٹھا وہ نگینے سے ملے گا۔ اور ذرے بھی اس خاک کے
ذرے بھی اس خاک تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ پہ میری سرکار نے نالے اتارے ہوں گے جس جگہ پہ میری سرکار نے نالے اتارے ہوں گے۔ اور ینگ میلاد کمیٹی کی جو حکم ہے آپ کا ساتھ بھی چاہوں گا۔ رک ہوئے تیری ہوئے پور نال سجدی جڑے اتنی سجدی آئی گئے ہو اگر بول سنا تو اڈا مقصد کوئی نہیں ذرا ہاتھ چکے آکو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ رک ہوئے تیری ہوئے پور نال سجدی سلجھ میں شام منصور نال سجدی رک صدا پکھ مجبور نال سجدی کدو ساری دنیا فطور نال سجدی مل جتھے لگے مزدور نال سجدی شام دی زمین کوہ دور نال سجدی کشتی دریا دے وچ پور نال سجدی جدی سونی اک ہوئے نور نال سجدی چڑھ دی جوانی دی غرور نال سجدی چڑھ دی جوانی بھی غرور نال سجدی جنت بھی منے آئے حور نال سجدی پر ناصر سے قلب شک ساری کائنات پہ حضور نال سجدی جنہوں نے سامنے ادھر ہاتھ چکے بلا سبحان اللہ اور اچھا بلا سبحان اللہ پر ناصر سے قلب شک شڑا پڑیے ساری کائنات پہ حضور نال سجدی جنہ ملیا نبی سہارا محبت آکھو سبحان اللہ اتھر چکے آکھو سبحان اللہ۔ اور کمیٹی علیہ لیے فرمائش ہے کہ سارا نور سارا نور سارا نور سارا ظہور حضور دائے بنا نور کیویں کائنات ہوندی میں چن تارے کلمار سارے میں دن ہوندا میں رات ہوندی نہ دیوانیا نہ دیوانیا رب نو رب کہتا پیدا جینا رسول کریم ہوندے۔ محبت آکھو سبحان اللہ۔ اور کمیٹی والے کا میسج سنو قبلہ شاہ جی لکھتے ہیں کوئی کہندا آلت اولاد بڑی چیز ہے اچھا آکھو سبحان اللہ۔ اتھر چادرہ جو بار کٹ کے آکھو سبحان اللہ۔ کوئی کہندا
کہندا آلت اولاد بڑی چیز ہے، کوئی کہندا یار دی گفتار بڑی چیز ہے، کوئی کہندا پھلنا اتے ناز بڑی چیز ہے، کوئی کہندا ملنا دا سواد بڑی چیز ہے، سائنسدان کہندے نے ایجاد بڑی چیز ہے، اے بھی گل ٹھوس جہاد بڑی چیز ہے، پر ناصر رسی سارے ہی، پر ناصر رسی سارے ہی نچوڑ کٹ چھڑے نے، لجے پالے آقا دا میلاد بڑی چیز، اچھا کو پر ناصر رسی سارے ہی نچوڑ کٹ چھڑے نے، لجے پالے آقا دا میلاد بڑی چیزیں، جنہ ملیا نبی سہارا چاکو سبحان اللہ۔ اور سارے کلام میلاد کمیٹی کی فرمائش پر پہلا کلام ہمارے استاد محترم علامہ حافظ اشتیاق سلطانی صاحب کی فرمائش، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلی بند میں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے، جو اتنے دور سے مجھے کافی چہرے نظر آتے ہیں جو دور دور سے آئے ہیں، یہ لوگ مدینے کی ہے تو آئے ہیں نا، تو اب آپ نے ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، ہاتھوں کو لہرا کے کہنا ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، جو لو لگائے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو عاشق رسول ہوئے، ہاتھ چکے آکو سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ، ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جو کچھ کھیڈ نہ کھیڈدا ٹنگ جاویں، جویں امر ہوئے ہوئے کری یارا، پاویں رنگ اندر پاندا پنگ جاویں، تینوں تیری پرواز دا واسطہ ایک میری مراد نو رنگ جاویں، لیکن سردار دی انہیں جس دم
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے حضور قبلہ پیر صاحب کا وہ شعر، اتنے مسافر اتنے دور سے حضور کی خاطر یہاں آئے، محبت سے فرمائے سبحان اللہ۔ کہ کشتیاں اپنی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اے ایمان ہاتھ چکیا کھو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے کتا راکھما کوئی نہیں مار سکتا، یہ سمجھائیے ذرا گج کے بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ کتا راکھما کوئی نہیں مار سکتا، ملکاں وچ قانون نظام لکھیا، مینوں دوزخ دی اگ نہ ساڑ سکدی، میرے پٹے تے محمد دا نام لکھیا، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کہ یہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ وقت کم ہے، کم وقت میں حاضری پیش کرنی ہے، سارے کلام جو کمیٹی کی فرمائش ہے اسی کے مطابق بڑا خوبصورت کلام سماعت فرمائیں۔ شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے، شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے، ودائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، جنہ جنہ لائے ہاتھ چکاؤ، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، سیاپا والی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے۔ اپنے دلوں نوں اس شان شریعے، ایک گھر گھر آقا دا میلاد کریے، اپنے دلوں نوں اس شان شریعے، ایک گھر گھر آقا دا میلاد کریے، موج عاشقاں دی موج عاشقاں دی موج عاشقاں دی آقا نے لوائی ہوئی ہے، لوائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، جنہ جنہ لائے ہاتھ چکے بولو اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے۔ میں نہیں ڈولدا، 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 میرا نام آقا دے غلاماں وچ بولدا۔ جنہاں نوں سامنے ذرا بولو سبحان اللہ۔ چھائے ہوئے نے، چھائے ہوئے نے، چھائے ہوئے نے، چھائے ہوئے نے، بدر رحمتاں دے محفل اُتے چھائے ہوئے نے، چھائے
تے حضور نال لائی ہوئی ہے اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے اچھا بولو سبحان اللہ مک گئے غم سارے مک گئے غم سارے مولا کرم کمائے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے حضور دی آمد دی جتنی خوشی ہے ہتھاں نوں چک کے اے جملہ تساں کہنا ہے کہ ساڈے آقا جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے او ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے نعرہ رسالت ہاتھ پھیلا کے کہیے نعرہ رسالت نعرے لاگے نعرے لاگے او گربار سجا کے سڑدا سڑے کوئی اسی جشن منا گے او اسی جشن منا جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے سرکار کی آمد اتنا طویل سفر کر کے آپ یہاں آ چکے اب اگر کنجوسی برتیں گے تو حاضری اپنی کو حضور کے سناخانوں میں ہر بندہ حاضری لگوا سکتا ہے یہ نعرہ ایسا ہے سبھی کی حاضری ہونی چاہیے محبت سے سارے حضرات نے یکساں ہو کے جواب پیش کرنا ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد کیمرے والے بھائی صاحب خرم صاحب سبھی کو کیچ کرنا ہے تاکہ قیامت کی صبح تک سب کی اچھی گواہی بن جائے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دیدار کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد طه کی آمد یاسین کی آمد مزمل کی آمد مدثر کی آمد ذرا مل کر بولو شفاعت چلو ہاتھ اٹھا کر بولو للکار کے بولو لجپال کی آمد داتا کی آمد دلبر کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد طه کی آمد طه کی آمد طه کی آمد مزمل کی آمد مدثر کی آمد مدثر کی آمد یاسین کی آمد مدینے والے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے میلاد دیاں او دی میلاد دیاں تو خوشیاں منا
झंडे लाए मौला तू झंडियां ते लाया के झंडे लाए मौला तू झंडियां ते लाया के पुत्र खुदा बंदे जदों आए ने जश्न मनाओ सारे साडे आए ने जश्न मनाओ सारे जश्न मनाओ सारे साडे आए ने जश्न मनाओ सारे एक रूमिया कश्मीर का शेर उसके साथ इजाजत। हाँ हर कुचे हर नगर नगर हर गली गली हर कुचे हर नगर नगर हर गली गली मिल के मारो सारे नारा वो मिल के मारो सारे नारा मिल के मारो सारे नारा मन कुल को बोलो बोलो मन कुल को बोलो मन कुल को बोलो है मेरा बोलो हम सबका बोलो सिद्दीक दा प्यारा बोलो सिद्दीक दा प्यारा फारूक दा प्यारा उस्मान दा प्यारा सुन जान तो प्यारा दम मस्तक अंदर मेरे दिल दे अंदर ज़हरा दा शौक बोलो हसनैन दा बाबा बोलो हसनैन दा बाबा जरा मिलकर बोलो शर्मो ना छोड़ो हाथ उठा कर बोलो ललकार के बोलो ललकार के बोलो मन को तो बोला मन को तो बोला पंज नारे पैंतालीस सौ लख नारे हर सदे विच बोलो नारा पेश फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनके इस ज़ौक़ को सलामत रखे। दोस्ताने गिरामी कदर एक ऐलान समाप्त कीजिए, उसके साथ इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। 4 जनवरी बरोज़ जुमा बादत नमाज मगरब मस्जिद नवार मदीना सेरी के मकाम पे एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हो रहा है, जिसमें खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी साहब आपका होना है और इसमें नकाबत के सरफराइज नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे जनाब मोहतरम यासर सुल्तानी साहब और इसमें खुसूसी नात मोहम्मद एहतशाम कादरी साहब आप चकवाल से तशरीफ फरमा रहे हैं। आप तमाम अहबाब को शिरकत की दावत दी जाती है। दोस्तानी ग्रामी कदर महफिल नुक्ता अरूज पर है। खूबसूरत कलाम बज़मी साहब ने हमारी समातों की नज़र किए हैं। हमारा ये ईमान और हमारा ये एतकाद, किसी ने कहा था कि आका ने आनो है महफिल न सजा रखियो, दिल ना ठहरा रखियो, पलका ना झुका रखियो। शराजी साहब माशाल्लाह सदर महफिल हैं, आपकी तवज्जो चाहते हुए खलील अंजम साहब की गोजरी ज़बान में कलाम लिखते हैं। आपने लिखा आका ने आनो है महफिल न सजा रखियो, दिल न ठहरा रखियो, पलका न झुका रखियो, सोचा न काबू मां ख्याला न कब्जा मां, ओशां गो चेतो भी नजर मां हया रखियो, वल लैल गो सेरो है वल फजर गो चेरो है, ताहा का जुर्मट मां जश्न मना
بنا رکھیو اور قبر کی سختی ماں عشر کی گرمی ماں انجم سوالی ہے کریمی لگا رکھیو۔ آپ احباب کی پوری محبتوں میں پوری توجہ کے ساتھ دوستان گرامی قدر جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا اس محفل میں اس کی حاضری اللہ کے حضور قبول ہو اور وہ جو آرزویں اور تمنائیں لے کر آیا ہے وہ بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہوئے، ایک مرتبہ بابا سے بلند کہے گا سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ جس بزم کے اندر آقا علیہ السلام آپ کے شجرہ نسب کا ذکر ہو وہ محفل اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ پھر صوفیاء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی ہاں اولاد نورینہ نہ ہو تو وہ آقا علیہ السلام کے شجرہ نسب کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت کی ذات انہیں اولاد نورینہ کی دولت سے نوازے گی۔ اور پھر صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں رشتوں کے حوالے سے پریشانی ہو، بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے، آقا علیہ السلام آپ کی والدہ کا جو شجرہ نسب ہے اس کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت کی ذات اس کی دعا قبول کرے گی۔ دوستان گرامی قدر میں اس سے قبل کہ آقا علیہ السلام کے شجرہ نسب کی جانب چلوں، میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ اس خوبصورت محفل کو خوشبو سے معطر کر رہے ہیں میرے بھائی کامران مجید صاحب۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم شاید اس محفل کے انعقاد میں ہم اپنا حصہ نہ ڈال سکیں، اس محفل کے لنگر شریف کے اندر شاید ہمارا حصہ نہ ہو، اس کی ڈیکوریشن میں ہمارا حصہ نہ ہو، لیکن کم از کم اس محفل کو جو ہمارے بھائی خوشبودار بنا رہے ہیں اس میں تو ہم حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جتنا بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ بھی کی پیسہ ہے جڑا ذاتی مفاد تے خرچ ہوندا، اکثر پیسہ گناہ ول ٹوردا ہے یا پھر ذاتی سواد تے خرچ ہوندا۔ پیسہ او جو حج تے خرچ ہووے یا پھر جڑا جہاد تے خرچ ہوندا، ناصر شاہ اس پیسے دا کی کہنا جو پیسہ میلاد تے خرچ ہوندا۔ دوستان گرامی قدر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت محفل میں سیری چتر سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا قافلہ حافظ محمد سعید تبسم سلطانی صاحب آپ کی قیادت میں یہاں پہنچا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس خوبصورت محفل میں ہمارے معزز مہمان سیالکوٹ سے ہمارے تشریف فرما ہونے والے معزز مہمان جناب رضوان علی صدیقی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں۔ انتظامیہ بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کی ہاں جگہ خالی ہے تو آپ اسے پر کر لیں تاکہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بن سکے۔ آگے آگے ہو جائیں تھوڑے تھوڑے۔ ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر گئے بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، جہاں غرض دید سے ہے کام تکلف کا نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ دوسرے دوست بھی اکوموڈیٹ ہوں۔ تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں۔ دوستان گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ السلام کے شجرہ نسب کے حوالے سے ایک بات آپ سنیں گے، اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک اللہ کے درویش صوفی، وہ مالدار بھی تھے اور سخی بھی تھے۔ یاد رکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ رومی کشمیر نے فرمایا تھا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں مال نہیں ہوندا، جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتے اور جو سخی ہوتے ہیں ان کے پاس مال وہ پاس نہیں رکھتے۔ دوستان گرامی قدر ایک صوفی بزرگ ان کے پاس ایک شخص آیا جو مالدار بھی تھے اور سخی بھی تھے۔ اس نے آ کے عرض کیا کہ حضور آپ انبیاء کی محبت کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا ہے اور آپ صحابت بھی کرتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ پلیز مجھ پہ ایک مہربانی فرمائیں کہ آپ 1,24,000 انبیاء ہر نبی کے صدقے 1 روپیہ آپ مجھے دے دیں، اور آپ کے پاس چونکہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، آپ انبیاء سے محبت بھی کرتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہر نبی کے توسل سے 1 روپیہ آپ مجھے خیرات دے دیں۔ جب اس شخص نے کہا تو وہ صوفی بزرگ آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ایگری ہوں اس بات پر، آپ نام لیتے جاؤ میں آپ کو دیتا جاتا ہوں، آپ کا دامن بھرتا
بتاتا جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس نے حضرت آدم کا نام لیا, آپ نے 1 روپیہ دیا. اس نے حضرت شیش کا لیا, آپ نے دوسرا دیا. پھر اس نے حضرت ابراہیم کا لیا, آپ نے تیسرا دیا. پھر اس نے حضرت اسماعیل کا نام لیا, آپ نے 4 روپیہ دیا. پھر اس نے حضرت موسیٰ کا لیا, حضرت عیسیٰ کا لیا. گز کے 5-6 نام لے کے وہ خاموش ہو گیا. تو وہ بزرگ آپ بولے اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگلا نام لو. اس نے کہا مجھے نام نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ جس کا صدقہ کھا رہے ہو نا, جس کا صدقہ بندہ کھاتا ہو نا, ان کا نام بھی آنا چاہیے. دوستان کرام, یہ قدر ہم اس محفل میں بیٹھ کر, چونکہ آقا علیہ السلام خود بھی سخی تھے, آپ سخیوں کی اولاد تھے, آپ خود بھی عظیم, آپ عظیم لوگوں کی اولاد, آپ خود بھی سچے, آپ سچے لوگوں کی اولاد, آپ کا حسب سچا, آپ کا نسب سچا. اور میں دعا کرتا ہوں جو پورے بھرپور انداز میں سبحان اللہ کی صدا بلند کرے, وہ جو بھی اپنا درد لے کر آیا ہے, جب اس محفل سے اٹھ کے واپس جائے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو اس کے درد کا درمان دے کے اس محفل سے واپس بھیجے. میں شجرہ نسب پڑھنے لگا ہوں. آقا علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے یا آقا علیہ السلام آپ کے والد کے حوالے سے میں شروع کرتا ہوں. آقا علیہ السلام آپ کی والدہ کا جو سلسلہ نسب ہے, آپ پوری محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے. میں اس کا آغاز کرتا ہوں, پوری محبت کے ساتھ کہیں گے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور دوستان کرام, یہ قدر یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی امیر کے دروازے پہ جائیں, اس کا نام لیں, اس کی تعریف کریں, وہ ہمیں خالی نہیں اٹھاتا. اگر آقا علیہ السلام کی محفل میں آ کر آپ کے شجرہ نسب کی بات کریں گے تو کیا آقا علیہ السلام ہمیں خالی لٹائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. پوری محبت کے ساتھ کہیں گے سبحان اللہ. حضرت حوا کی بیٹی نزلہ, نزلہ کی بیٹی حوریہ, حوریہ کی بیٹی حضورہ, حضورہ کی بیٹی سمیال, سمیال کی بیٹی بزورہ, بزورہ کی بیٹی بردخم, بردخم کی بیٹی عروہ, عروہ کی بیٹی کینوش, کینوش کی بیٹی امورہ, امورہ کی بیٹی سلویہ, سلویہ کی بیٹی نروہ, نروہ کی بیٹی مرجانہ, مرجانہ کی بیٹی لنتا, لنتا کی بیٹی سلمہ, سلمہ کی بیٹی تملکہ, تملکہ کی بیٹی ستون, ستون کی بیٹی تونہ, تونہ کی بیٹی حاجرہ, حاجرہ کی بیٹی حالہ, حالہ کی بیٹی غازرہ, غازرہ کی بیٹی سیدہ, سیدہ کی بیٹی ماریہ, ماریہ کی بیٹی حازنہ, حازنہ کی بیٹی حبیبہ. محبت کے ساتھ کہیں گے سبحان اللہ. اگر آپ کو یاد ہے تو پوری محبت کے ساتھ کہیں گے سبحان اللہ. لنتا, لنتا کی بیٹی سلمہ, سلمہ کی بیٹی تملکہ, تملکہ کی بیٹی ستون, ستون کی بیٹی تونہ, تونہ کی بیٹی حاجرہ, حاجرہ کی بیٹی حالہ, حالہ کی بیٹی غازرہ, غازرہ کی بیٹی سیدہ, سیدہ کی بیٹی ماریہ, ماریہ کی بیٹی حازنہ, حازنہ کی بیٹی حبیبہ, حبیبہ کی بیٹی سلمہ, سلمہ کی بیٹی جنہا, جنہا کی بیٹی ماتو, ماتو کی بیٹی مانا, مانا کی بیٹی سودا, سودا کی بیٹی رباب, رباب کی بیٹی لیلہ, لیلہ کی بیٹی سلمہ, سلمہ کی بیٹی ابانا, ابانا کی بیٹی برا, برا کی بیٹی اکرشا, اکرشا کی بیٹی جلجلہ, جلجلہ کی بیٹی لیلہ, لیلہ کی بیٹی آتکہ, آتکہ کی بیٹی ابانا, ابانا کی بیٹی برا, برا کی بیٹی لیلہ, لیلہ کی بیٹی آتکہ, آتکہ کی بیٹی فاطمہ بنت عوف, فاطمہ بنت عوف کی بیٹی فاطمہ بنت سعد, فاطمہ بنت سعد کی بیٹی جیہ, جیہ کی بیٹی آتکہ, آتکہ کی بیٹی سلمہ بنت فیض, سلمہ بنت فیض کی بیٹی فاطمہ بنت عمر, فاطمہ بنت عمر کی بیٹی آمنہ بنت وہاب, اور آپ کے لگتے جگر تاجدار عرب و عجم, یعنی آسیوں کی لاج والے, آسیوں کی لاج والے, عرش کی معراج والے, نبوت و رسالت کی تاج والے, یعنی کبیر الحسب, نجیب العدب, امی لقب, عادل بھی عدیم, دعائے خدیب, لطف رب جلیل. ارے ہم یوں کہہ لیتے ہیں, ہم یوں کہہ لیتے ہیں, وہ گردوں کو اٹھانے والے, وہ پچھڑوں کو ملانے والے, وہ روتوں کو ہنسانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی پر لانے والے. ارے ہم یوں کہہ لیتے ہیں, نور نظر, عبداللہ جگر گوشہ, آمنہ شہ حرم, شہنشاہ کون مکان, مالک انس و جان, اللہ کے محبوب, دنائے غیوب, یعنی نور نظر, عبداللہ جگر گوشہ, آمنہ شہ حرم, شہنشاہ کون مکان, مالک انس و جان, اللہ کے محبوب, دنائے غیوب, راہدہ رہبر, نطق شیری اثر, ذات والا گوہر, یعنی عالم علوم عرفانی, باعث نزول آیات قرآنی, قاسم برکات سمجھانی, دنائے اسرار لوحانی, مرکز انوار روحانی. ہم یوں کہہ لیتے ہیں جمیل شیم, شفیع الامم, صاحب الجود والکرم, صاحب الجود والکرم, یعنی بزم آخر کا شمع فروزہ, نور اول کا جلوہ, مجھے جانے مسیح ہے, مجھے رحمت کا دریا ہے, مجھے ہر مکان کا اجالا
वाला है। अरे ताजदारों का आका, नूर इबादत का टुकड़ा, तशरीह वाक़ियात माज़िया, तशरीह हुज्जत बालिगा, यानी सरकार मदीना, सुरूर क़ल्ब व सीना, जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अर्ज़ करते हैं इस शजराए नसब के तवस्सुल से कि ऐ चांद को तोड़ के जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। नाराए रिसालत। स्टेज पे भी किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, और इस आखिरी महफिल के आखिरी बंदे तक किसी का हाथ नीचे न हो। पूरी मोहब्बत के साथ कहते हैं आज बुलंद उसकी किस्मत का तारा रहेगा, वो आशिक खुदा को भी प्यारा रहेगा, महबूब खुदा की उस पे रहेगी नजर। आज बुलंद जिसका नारा रहेगा, मैं नारा लगाता हूँ, पूरी मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नाराए रिसालत। ये हर पीर और फकीर का नारा है, ये हर रोशन ज़मीर का नारा है, यकीन पीराने पीर का नारा है, और ये सारे कश्मीर का नारा है। नाराए रिसालत। सैयदी मुर्शिदी गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में रोतों को रुलाएंगे, रोतों को रुलाएंगे, जलतों को जलाएंगे। सुन्नी तो मोहम्मद का मिलाद जरूर मनाएंगे। सुनता है तो सुने कोई, जाता है तो चला जाए, नारा या रसूल अल्लाह का हम जरूर लगाएंगे। नाराए रिसालत। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में। दोस्तान इकराम कदर, हमारे लब्बैक के कुछ दोस्त सेरी चौकी से भी तशरीफ फरमा हुए हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। बिला ताखीर में आज की इस खूबसूरत महफिल में कलंदर लाहौरी के शहर से तशरीफ लाने वाले मुसव्वर पाकिस्तान, मुफक्कर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपका शहर सियालकोट से तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं उनसे मुखातब होने जा रहा हूँ। कहते हैं कि सुर पे नहाई, सुर खलाई, सुर अनवार खुदाई, आजम हक दी करन ज़ियारत जिन सुर विच जाती पाई। दोस्तान गिरामी कदर, मेरी मराद रोमी कश्मीर की ज़बान में कहूँगा कि परवा सोरठ जंगला पैरों माल पोस मिलहारा, गम दे नगमे सच मोहम्मद देन गवाही तारा। तशरीफ लाते हैं जनाबे मोहतरम भाई मोहम्मद रिजवान अली सदीकी साहिब, आपसे मेरी दरख्वास्त है आप तशरीफ लाएं और बारगाह सैयद अल कौनैन में अपने मुनफरद अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। जनाबे रिजवान अली सदीकी।